بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب التسبیح بالحصا، کنکریوں کے ذریعے سے تسبیح کرنا۔ چونکہ نماز سے تو فراغت ہو چکی ہے، تو اس کے بعد جو اذکار ہیں ان کے اندر کنکریوں کا استعمال، پچھلا جو باب تھا باب الدعا تھا، اور یہ جو باب ہے باب التسبیح بالحصا، اور اس کے بعد اگلا جو اب کا باب ہے وہ اذکار کے حوالے سے ہے۔ بہرحال تسبیح بالحصا جو ہے اس کے جواز پہ تقریباً اتفاق ہے۔ جنہوں نے بدعت کا قول کیا ہے وہ متعصبین اور غالین میں سے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا مقولہ ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، یعنی الصبح، جس کو ہم تسبیح کہتے ہیں، تو اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ حصا، تسبیح بالحصا اور الصبح، تسبیح بالصبح جو ہے، فرق صرف یہی ہے کہ کنکری جو ہے یہ غیر منظوم ہوتی ہیں اور تسبیح جو ہے یہ منظوم ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور مسند فردوس الدیلمی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ نعم الصبحۃ، صبح جو ہے یہ کتنی اچھی چیز ہے۔ نعم المذکر الصبحۃ، یاد دلانے والی چیز۔ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب تسبیح ہوتی ہے تو بندے کو اس کو یاد رہتا ہے میں نے ذکر کرنا ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو یاد نہیں رہتا، تو اس کو مذکرہ بھی کہا گیا تسبیح کو، کہ یہ انسان کو یاد کراتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ثابت ہے۔ اور حضرت سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک رسالہ بھی لکھا ہے، المنحہ فی الصبح، تسبیح کے حوالے سے ایک گویا کہ عطیہ ہے جو انہوں نے دیا ہے۔ اس کے اندر وہ آثار ذکر کیے ہیں جن سے تسبیح کا ثبوت ہوتا ہے۔ باقی یہاں پہ بھی آ رہا ہے پہلی روایت میں وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًا أَوْ حِصًا، کہ ان کے آگے گٹھلیاں تھی یا کنکریاں تھی، تو ثبوت ہو گیا تسبیح بالحصا کا، تسبیح بالنوات کا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آگے آئے گی، کہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے آگے ایک تھیلا پڑا ہوا تھا، کیسن وفیہا حصن، ان کے اندر کنکری وغیرہ تھی اور وہ اس پر کیا کرتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ تو یہ تو مسئلہ ہو گیا تسبیح بالحصا کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے جو کہ صاحب منہل سے منقول ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے، کہ بعض لوگ بڑی بڑی تسبیح بنا لیتے ہیں اور پھر ہر وقت ہی لگے رہتے ہیں، چاہے باتیں کر رہے ہیں پھر بھی وہ چل رہا ہے، تو کہتا ہے یہ ایک ریاکاری میں آ جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باقی فی نفسی عمل کیا ہے، جائز ہے، درست ہے۔ جی چلیں جی پڑھیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو ان سعيد بن ابي هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن ابي وقاص عن ابيها رضي الله تعالى عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى او حصن تسبح به، فقال اخبرك بما هو ايسر عليك من هذا او افضل۔ ادھر تک ترجمہ دیکھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک عورت کے پاس گیا اور ان کے آگے گٹھلیاں تھیں یا کنکریاں تھیں جس سے وہ تسبیح کر رہی تھی۔ اب یہ عورت متبادر یہی ہے کہ حضرت جویریہ ہے جن کا آگے واقعہ آ رہا ہے، اور باقی پردے کا حکم اشکال نہ ہو، ممکن ہے یہ پردے سے پہلے کا واقعہ ہو، چونکہ حضرت سعد ہے نا ساتھ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ دخول سے رؤیت لازم نہیں ہے کہ انہوں نے بھی دیکھا ہو۔
سبحان اللہ۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروک بما هو ایسر علیک من ھذا وافصل، آسان یا بہتر چیز نہ تجھے بتاؤں؟ پھر آپ نے آگے یہ بات بتائی۔ جی چلیں۔ فقال سبحان الله عدد ما خلق بالسماء وسبحان الله عدد ما خلق بالارض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله اکبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك۔ اتنا یہ آدمی پڑھ لے، سمجھ آ رہی ہے؟ مثل ذالک کا مطلب یہ اسی مقدار، عدد ما خلق الارض وما خلق بین السماء والارض، تو یہ پڑھ لے تو یہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ ازواج میں بھی ذکر و اذکار کا اور تسبیح کا اور عبادات کا شوق تھا۔ سبحان اللہ۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هانئ بن عثمان عن حميزة بنت ياسر عن يسيرة رضي الله تعالى عنها أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ تکبیر اور تقدیس اور یعنی سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اس کا خیال رکھا کریں، یعنی ان کا ملحوظ نظر رکھیں، یعنی یہ تسبیح کریں، اور یہ کہ وہ انگلیوں پہ گنا کریں، کیونکہ ان کو پوچھا جائے گا، مستنطقات بلوایا جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی حق، انسان کے حق میں ان سے پوچھا جائے گا۔ تو جو کرے عقد بالانامل کا جو مسئلہ ہے، ایک دو عقد الانامل انگلیوں کے ذریعے سے تسبیح کا طریقہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 1 عدد 2 عدد 4 عدد 5 عدد یہ آپ کو بتایا تھا، سمجھ آ رہی؟ 29 کا عدد کیا ہوتا ہے، اور پھر 75 کا عدد کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور دوسری چیز یہاں پہ جو سمجھنی ہے کہ عقد بالانامل جو ہے یہ کس طریقے سے کیا جائے، 1 ہاتھ پہ یا 2 ہاتھ پہ ہے۔ باقی امام نسائی نے بھی باب باندھا ہے، باب العقد بالانامل، اور انہوں نے اس میں روایت بھی ذکر کی ہے، کان یعقد بیمینہ یعقدہن بیمینہ، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ یہاں پہ بھی لفظ آ رہا ہے ان یعقدن بالانامل، اصل میں عقد عقدہ سے ہے، گرہ سے، تو چونکہ گرہ لگاتے ہوئے بھی اس کو شمار کیا جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ رسی میں جب گرے لگتی ہیں تو ان کو شمار کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ عقد بالانامل سے مراد گننا ہے، گرہ لگانا نہیں بلکہ اس کا لازمی معنی گننا ہے۔ باقی 1 ہاتھ سے گننا ہے، 2 ہاتھ سے، آج کل غیر مقلدین اس پہ زور دیتے ہیں کہ صرف دائیں ہاتھ سے تسبیح ہے، بائیں سے نہیں ہے، اور روایت میں یہ ان کی حدیث کی دلیل ہے، یہ جو اگلی روایت آ رہی ہے نا حدیث عبداللہ بن عمر، یہ دلیل ہے۔ اور ویسے اگر ساری روایات کو دیکھا جائے تو یہاں پہ تو بیمین کا ذکر ہے، اور بعض روایات سے مطلق، سمجھ آ رہی، انامل، عقد الانامل کا ذکر ہے، بیدہی، آپ اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، یہ تخصیص نہیں ہے کہ دائیں یا بائیں سے کرتے۔ اور یہ جو روایت ہے حدیث بسرا یسیرہ، اس کے اندر کیا ہے، یعقدن بالانامل فانہن مسئولات، ان کو بلوایا جائے گا، تو اس سے متبادر یہ ہے کہ جتنے سے اذکار کیا جائے گا سب کو بلوایا جائے گا، تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا بندے کے حق میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دائیں ہاتھ پہ بند نہیں ہے، بائیں کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں، جمہور کا یہ مذہب ہے، سمجھ آ رہی، کیونکہ عمومی روایات اس کو شامل ہیں۔ باقی اگر ایک آدمی صرف دائیں سے بھی کرتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ جو اچھے کام تھے وہ دائیں سے کرتے تھے، تو ذکر اچھا کام ہے تو اس میں دائیں کو رہنا چاہیے، اور اس لحاظ سے کہ بائیں کو بھی بلوایا جائے تو بائیں ساتھ شامل کر لیا جائے تب بھی اجازت اور رخصت ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا حدثنا عصام عن الأعمش عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال
رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عليه وسلم يقرأ التسبيح. قال ابن قدامة بيمينه. ابن قدامہ کے جو الفاظ ہیں اس میں بھی امینی کا بھی اضافہ ہے. تو ٹھیک ہے، اگر اضافہ ہے بھی صحیح تب بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہاتھوں میں بھی یمین بھی داخل ہے. سمجھ آ رہی؟ یا ممکن ہے یہاں پہ ابتدا بالیمین کا ذکر ہو، یا جب انہوں نے دیکھا تو اس وقت آپ بھی یمین کر رہے ہوں. جی چلیں. وبه قال حدثنا داود بن عمير قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ابي طلحه عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويرية وكان اسمه برة. برہ نام تھا ان کا، چونکہ اس کے اندر اپنے لیے تزکیے کی بات تھی تو اس لیے ان کا نام جویریہ رکھ دیا. جی. فحول اسمها فخرج وهي في مصلاها ورجع وهي في مصلاها. پھر بھی وہ اپنی مصلی میں تھی. جی. فقال لم تزال في مصلاك هذا. قالت نعم. قال فقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الم ترى الى فی مصلی، نبی علیہ السلام نے فرمایا الم ترى لی. لم تزال. جی. لم تزال في مصلاك. ٹھیک ہو گیا. لم تزالی، ہمیشہ تو اپنی اس نماز کی جگہ پر ہی ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. قال قلت بعدک 4، آپ نے کہا میں نے آپ کے بعد 4 باتیں 3 دفعہ کہی ہیں. سمجھ آ رہی؟ لو وزنت بما قلتی، اگر یہ اس کے برابر ہو جائے جو آپ نے اتنی دیر میں کہی ہے تو یہ برابر سرابر ہو جائے گا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلمات. سبحان اللہ، بہت وزنی کلمے ہیں یہ. جی چلیں. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها حدثني جويرية رضي الله ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال ابو ذر يا رسول الله ذهب اصحاب الدسر بالبر. دسر کی جمع ہے مال والے، چلے گئے اجروں کے ساتھ. وہ روزے بھی رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، زائد مال ہے، صدقہ بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے صدقہ کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ سے آگے بڑھ گئے آپ ان کو پا لیں گے. سبحان اللہ. جی. جو پیچھے ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے، آئس جیسا عمل کریں تو ملیں گے. جی. وتختمها لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت له ذنوبه ولو كان مثل. اگر سے وہ سمندر کی جا کے برابر کیوں نہ ہو جائے گا.